بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، حمد و ثنا رب الجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کی قدرت کاملہ ہے کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے. عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے. ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو. درود و سلام سید العرب العجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اسلامی نشہ کیبل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ تمام پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ تمام حالات انشاءاللہ المستعان آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. گزارش آپ سے صرف یہ ہے کہ آپ بڑے سکون کے ساتھ اور اس کو تسلسل کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے تو انشاءاللہ المستعان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر رخ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، ابھی آپ کے دادا باقید حیات تھے کہ اس وقت ہوا یہ کہ بہت بڑا خط آیا. تمام لوگ آئے، سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس، کہا کہ خاص سالی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. جو نماز استسقاء کے لیے یعنی نماز پڑھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق، اس لیے کہ اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہے، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے حضرت عبد المطلب جبل ابو قبیس پر چڑھے اور وہاں بارگاہ خداوندی میں دعائیں کی تو حد یہ کہ گھر آنے سے پہلے تمام بارش شروع ہو گئی اور تمام علاقہ جل تھل ہو گیا. دادا بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ دادا کے پاس پوتے کی جو اہمیت تھی وہ اس انداز سے کہ اگر سوتے وقت کوئی ساتھ میں یا ان کے پاس جانے کے لیے جرأت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ پوتا، آپ کا چہیتا پوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے اس بستر پر پہنچ جاتے تھے، لیکن دادا بڑے خوش ہوتے تھے. یعنی کسی قسم کی رکاوٹ کے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر التفات حضرت عبد المطلب کے بے شمار تھی. چچا روکتے، جبکہ آنکھ کی بینائی کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود آواز سننے کے بعد کہتے کہ میرے پوتے کو آنے دو، اس لیے بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑے وقار والا ہے. دادا اس انداز سے ان کی تعریف اور توصیف کیا کرتے تھے. تو بزرگوں اور دوستوں، 8 سال 2 مہینے 10 دن کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا حضرت عبد المطلب کا، تو انہوں نے یہ ذمہ داری ایک روایت کے مطابق اپنے بڑے بیٹے زبیر کو دی اور دوسری روایت یہ کہ ابو طالب کو آپ نے دی. حضرت زبیر کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جیسا کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پیدائشی طور پر غریب نہیں تھے، بلکہ آپ اوسط اور اچھے درجے سے آپ کے پاس مال و متاع تھا. سامان تجارت آپ کے پاس موجود تھا. 5 اچھے قسم کے جو اونٹ تھے وہ آپ کے پاس موجود تھے. 1 گلہ بکریوں کا آپ کے پاس موجود تھا. 2 غلام آپ کے پاس تھے، شخران اور صالح، اور ان کے علاوہ 1 باندی تھی ام ایمن جن کا نام تھا، اصلی نام برکہ. وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بے انتہا محبت کرتی تھی. نہ صرف یہ بلکہ ایک قیاتی کی یعنی درزی کی ایک دکان بازار میں تھی جہاں پر کپڑا سلتا اور کپڑا بکتا تھا، اور سامان تجارت تھا جس کی وجہ سے یہ آمدنی ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے یہی تو کہا تھا کہ ابو طالب چونکہ کثیر العیال ہیں، ان کے ایک بیٹے کو آپ، ایک بیٹے کو ہم اس انداز سے ان کی پرورش کریں گے تاکہ ان پر بوجھ کم پڑے. تو چنانچہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس بات کو قبول کیا تھا. اب معاملہ دراصل یہ ہوا دوستو کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد حضرت زبیر نے کچھ دنوں تک پرورش کی. یہ حضرت زبیر کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد جو اہمیت بنو ہاشم کی تھی اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ گئی، اور سردار قریش حرب بن امیہ بن بیٹھا جو قبیلہ بنو عبد الشمس سے بنو امیہ سے تھا. لیکن معاملہ پھر بھی اس کے باوجود ہوا، قبیلے کی جو سرداری تھی وہ سرداری حضرت زبیر کے حق میں آئی. تو 13 سال تک آپ نے سرداری اپنے قبیلے کی
اور ان کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو طالب قبیلے کے سردار بنے، جو بڑے ذی حشم بھی تھے اور بڑے لوگ ان کی بڑی قدر و منزلت بھی کیا کرتے تھے، یہ 28 سال تک اپنے قبیلے کی سرداری کرتے رہے. اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد یعنی 10 نبوی میں جب آپ کا انتقال ہوا وادی بنی شعیب سے نکلنے کے بعد، تو اس کے بعد یہ سرداری دشمن خدا، رسول خدا کا دشمن ابو لہب جو آپ کا خاص چچا تھا، اس کے حق میں آئی تو 5 سال تک اس نے بھی یہ سرداری کی. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ ابو طالب اور ابو لہب میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتے رہے. ابو لہب غالب آیا ابو طالب پر. ابو طالب کو نیچے پچھاڑ کر وہ مار رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو ابو لہب کو وہاں سے ہٹا دیا، سرکا دیا اور اپنی طاقت لگائی. تو ابو طالب ان پر غالب آ گئے اور یہ مارنا شروع کیے. جب لڑائی ختم ہو گئی تو ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آخر میں بھی تو تیرا چچا ہوں، تو نے مجھے کیوں ڈھکل دیا؟ تو وہ خاموش رہے. تو کہا کہ میں زندگی بھر تیرے ساتھ دشمنی کرتا رہوں گا. اور اس بات کو جو اس نے کہا تھا اسی کے اوپر وہ کاربند رہا اور آخر کار غزوہ بدر کے 6 مہینے بعد طاعون یا سرطان کے مرض کے اندر مبتلا ہو کر وہ مر گیا. یعنی باوجود یہ کہ خاص چچا، اس کے باوجود دشمنی کے اندر ساری زندگی گزری. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ آئندہ سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کریں گے تو سب سے بڑا دشمن ابو لہب رہا آپ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے حالات ہیں، اس وقت کے واقعات ہیں جب آپ کی عمر 10 سال ہے. آپ برہنہ ہونا اس وقت بھی پسند نہیں کیے جبکہ خانہ کعبہ کے بعد پتھر اٹھائے جا رہے تھے. حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ برہنہ طور پر، مکمل طور پر جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، طواف کعبہ عورت اور مرد دونوں کیا کرتے تھے. چونکہ اسلام پاکیزگی کا مذہب ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات کے نزول ہونے کے بعد حضرت علی بن ابی طالب کو وہ احکامات خداوندی دے کر بھیجے تھے آپ نے، جس کے تفصیلات انشاءاللہ المستعان آپ آئندہ سماعت فرمائیں گے. لیکن باوجود اس کے کم عمر ہونے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ستر کا کس انداز سے خیال رہتا تھا. حد یہ کہ چچا نے کہا ابو طالب نے کہ کپڑے اتار کر سو جاؤ اس لیے کہ میلے ہو جائیں گے، گندے ہو جائیں گے. تو آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات کو ٹال تو نہیں سکتا، لیکن اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو ادھر کر لیجئے، مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے. تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا خاص خیال رہا. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک مرتبہ تو ہوا یہ کہ بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے لیے جب آپ سے بتایا گیا تو اس وقت بھی آپ کو برہنہ ہونے کے بعد وہ تمام تیبند کو آپ اپنے کاندھے پر ڈال دیں. لیکن اس وقت ہوا ہے کہ آپ پر ایک بے ہوشی طاری ہو گئی اور جب ہوش میں آ گئے تو میرا تیبند آپ کہتے رہے. اور جب تیبند آپ کو باندھا گیا تو اس وقت آپ کو سکون نصیب ہوا. نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا پر بہت زیادہ بار گزر رہا ہے اور ان کے خرچے کے اندر کم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری آپ نے قبول کی. اور اس وقت آپ اس کو جنگل میں اجدیات کے ایک مقام کے اوپر لے جایا کرتے تھے. تو بزرگوں اور دوستوں، اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے حوالے وہ کر دیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت یہ کہ آپ پیلو کے ایک درخت کے پاس، یعنی ادراک جس کو مسواک کی کاڑی بھی جسے استعمال کی جاتی ہے، اس پیلو کے درخت کے پاس جب لوگ اس کے درخت کے پھل چن رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جو سیاہ ہو جائے وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. یہ میرا اس وقت کا تجربہ ہے جب میں مکے کی سرزمین پر بکریاں چرایا کرتا تھا. صحابہ کرام نے بڑے تعجب سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے بھی بھیڑ بکریاں چرائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں کہا تھا کہ سارے انبیاء ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ بھیڑ اور بکریاں چرائے، اس لیے کہ چرانے والے کے دل کو نرم کر دیتی ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر درندوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ پیغمبروں کی جو شان ہے وہ شان اس انداز سے کہ وہ تمام کے دلوں میں محبت پیدا ہو، اسی لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داریاں سونپی کہ بھیڑ اور بکریوں کی وہ لوگوں نے چرا کر پرورش کی اور ان کی حفاظت اس انداز سے کی تھی. بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 15 سال ہوئی تو اس وقت ایک جنگ ہوئی جسے فجار کی جنگ کہتے ہیں. وہ معاملہ بالکل تھا، حالانکہ تھوڑا سا معاملہ تھا، چھوٹا سا معاملہ تھا، لیکن معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا. وہ اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا بنو کنانہ، یہ بنو کنانہ کے جو سردار تھے ان کی جو بحث اور مباحثہ ہوئی تو بنو ثقیف کے وہ لوگ، یعنی یمن کا ایک بادشاہ آیا تھا
اس بادشاہ نے اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے بنو ثقیف کے آدمیوں سے کہا. بنو ثقیف کے آدمیوں نے اس کی ذمہ داری جب قبول کر لی تو بنو کنانہ کے خیس نے یہ کہا کہ تم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر ساری دنیا کی ذمہ داری بھی ہو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جب انہوں نے یہ بات کہی تو ان کو انہوں نے ختم کر دیا اور ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک تو رہے لیکن آپ صرف تیر چن کر دیا کرتے, آپ نے کسی قسم کا کوئی تیر نہیں چلایا. لیکن اس کے بعد کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فجار کی 4 جنگوں میں 2 میں شرکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور ایک جنگ میں تو ایسا بھی ہوا کہ اس زمانے کا جو سب سے بہترین نیزہ باز تھا, وہ اس نیزہ باز سے جو مقابلہ ہوا تو لوگوں کو آپ کی وہ فن حرب کی واقفیت سے لوگوں واقف ہوئے اس انداز سے. لیکن اس کے بعد ہی قبیلہ زبید کا ایک شخص آیا اور اس نے عاص بن وائل سے کسی قسم کا معاملہ کیا. لیکن عاص بن وائل, یہ عاص بن وائل کون؟ یہ عمر بن عاص کے باپ. یہ حالت کفر میں مرا اور نہ صرف یہ بلکہ یہ اس قرآن کی بسا اوقات میں تکذیب بھی کیا کرتا تھا. وہ پیسے دینے سے انکار کیا. قبیلہ بنو زبید کا وہ شخص گیا جبل ابو قبیس پر, لوگوں کو دعائی دی کہ میرے پیسے کو کھا گیا ہے اور یہ سردار دینے سے انکار کرتا ہے اور اہل مکہ میری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت حضرت زبیر بن عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, انہوں نے عبداللہ بن جدان کے مکان میں ایک میٹنگ طلب کی اور وہاں پر انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی. اور اس جماعت کی بنیاد رکھنے والوں میں فضل اور فضیل, فضل نام کے 2 اور فضیل نام کے 1, اس انداز سے 3 آدمی تھے. تو اس حلف نامے کو حلف الفضول کہتے ہیں. تو چنانچہ اس کے اندر معاہدہ یہ ہوا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے اور ظالم کو ظلم کرنے سے ہم روکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد اس عمل کو یا اس جماعت کو اتنی تقویت دی کہ آپ نے کہا کہ آج بھی کوئی ایسا معاہدہ کرنے کے لیے اگر تیار ہو تو میں اس کے لیے تیار ہونے کے لیے, اس کے اندر ساتھ دینے کے لیے میں بالکل تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات بتلا دی, اس لیے کہ اس کے اندر مظلوم کی مدد کے لیے جو بات بتلائی گئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عاص بن وائل سے وہ تمام کا تمام حق اس زبیدی کو ان لوگوں نے تمام دلا دیا. تو بزرگوں اور دوستو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اب 12 سال ہے. اب 12 سال 15 سال ہے. تو حضرت 12 سال کی عمر میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب جب ملک شام تجارت کے لیے آپ گئے تو آپ نے دیکھا اپنے بھتیجے کو کہ بڑا رنجیدہ ہے. یہ بھتیجے کی شان یہ تھی کہ ابو طالب کے ساتھ یہ سویا کرتے تھے. ابو طالب کے 4 لڑکے, ایک کا نام تھا طالب, ایک کا نام تھا جعفر, ایک کا نام تھا عقیل, ایک کا نام تھا علی ابن ابی طالب. تو اس انداز سے 4 بیٹوں میں سب سے زیادہ نظر شفقت حضرت ابو طالب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سلاتے اور ان کے کھانے کے ساتھ اپنے کھانے میں ان کو شریک کرتے. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دسترخوان پر آپ کے ساتھ کھاتے تو بڑی خیر و برکت ہوتی, سارے لوگ سیر ہو کر کھاتے. ورنہ مکان کے اندر چھانا جھپٹی چلتی کہ ان کے کھانا ان کے ہاتھ میں, ان کا کھانا ان کے ہاتھ میں, یہ چھین لیے وہ چھین لیے, تمام چلتے تھے. لیکن اس معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے دور رہتے, یہ تمام چھینا جھپٹی میں آپ کسی کا ساتھ نہیں دیتے تھے. لیکن جب دسترخوان پہ ہوتے تو سارے لوگ سیر ہو کر کھا لیتے. اس بات کا اعتراف چچا نے بھی کیا کہ آپ جب ساتھ میں رہیں گے تو سارے لوگ سیر ہو کر کھا جائیں گے. یہ خیر و برکت حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی رہی. تو بزرگوں اور دوستوں, مسئلہ یہ ہوا کہ جب آپ جانے کے لیے تیار ہوئے ملک شام تجارت کے لیے تو اس وقت اپنے بھتیجے کو دیکھا تو آپ بڑے رنجیدہ رہے, آپ کے رنجیدگی کو آپ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے کہا کہ چلو میرے ساتھ تم بھی تجارت کے لیے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے جب آپ بصرہ کے اس مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک بوہیرہ نام کا ایک راہب جس کا سوما تھا وہاں پر, جس کی ایک خانقاہ تھی, جو عیسائیت کا عالم تھا, اس نے دیکھا کہ وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کی وجہ سے اونٹوں کے پاس ان کو رکھ دیا گیا تھا, اس نے سارے لوگوں کو دعوت دی. اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اٹینیاں ان پر جھک رہی ہیں تو بلایا. اور جب سارے لوگ آ گئے کھانے کے لیے تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ کوئی چھوٹ تو نہیں گیا. کہا کہ ایک بچہ ہے جو چھوٹا ہوا ہے. تو کہا کہ نہیں, یہ میزبان کی یہ شان نہیں کہ کسی کو چھوڑ دے, فوراً انہیں بلاؤ. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو اس نے وہ تمام چیزیں اپنی قیافہ شناسی سے, اپنی کتابوں کی مدد سے دیکھا کہ آنکھ میں آپ کے لال ڈورے پڑے ہوئے ہیں اور پھر پشت پر آپ کے مہر نبوت بھی ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا ابو طالب سے
یہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بیٹے ہیں. تو کہا کہ نہیں، ہماری تاریخی کتابیں یہ بتلاتی ہے کہ یہ ان کے باپ اور ان کی ماں، ان کا وصال ہو چکا ہے، یہ زندہ نہیں ہے. تو آپ نے بتلایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے. تو کہا کہ اس لڑکے کو آئندہ لے جانے سے روکو، اس لیے کہ کہیں یہودی لوگ دیکھ لیں تو کہیں ان کو ضرر نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے، اس لیے کہ ان کے جان کے دشمن بن جائیں گے. اس لیے کہ بڑے عز و شرف والی شخصیت ہے یہ، اور نبی آخر الزمان کے تمام اوصاف میں ان میں دیکھ رہا ہوں. وہ بحیرہ راہب کے کہنے کے مطابق حضرت ابو طالب نے اپنے اس بھتیجے کو ساتھ میں لیے ہوئے پھر مکہ واپس آ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے ہیں، اور اس وقت مکے کی سرزمین پر امین صادق کے القاب کے ساتھ آپ کو نوازا جا رہا تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد یہ کہ جب بکریاں چرایا کرتے تھے اس وقت اپنے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ تم میری بکریوں کو دیکھ لو، اس لیے کہ یہاں پر ایک گانے کی محفل سجی ہوئی ہے، میں تھوڑا سا اس کو دیکھ لوں. چنانچہ جب یہ آئے شہر میں اس گانے کی محفل میں شریک ہونے کے لیے، لیکن آپ کو اس گرمی کی وجہ سے ایک جھاڑ کے نیچے نیند آ گئی، تو اس انداز سے کہ آپ اس وقت تک سوتے رہے جب تک کہ گانا بجانا تمام ختم نہیں ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ واپس ہوئے، تو اس کے بعد کبھی آپ نے گانے اور بجانے کی کسی محفل میں شرکت کی آپ شریک نہیں رہے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کی پھوپھیاں اور آپ کی چچاؤں نے ایک ایسے زرخیز مقام پر دو جھاڑ تھے کھجور کے، جہاں پر ان کا ایک بت رکھا ہوا تھا جس کا نام بوانا تھا. اس بت کے پاس یہ لوگ جاتے کرتے، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا ان لوگوں نے تنگ کیا کہ ہمارے ساتھ چلو. پھوپھیاں اور چچاؤں کے کہنے کے مطابق وہاں گئے، لیکن کچھ دیر تک ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے. اور جب آگے تو ان لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک دراز خط آدمی مجھے یہاں پر آنے یا اس بت کو چھونے سے، یہ بوانا نام کے اس بت کو چھونے سے مجھے منع کرتا رہا، اسی لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا. تو حضرت ام ایمن جو آپ کی والد کی دایا تھی، کنیز تھی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، جنہوں نے بڑی دیکھ بھال کی تھی، اور حضرت عبد المطلب نے بھی کہا تھا کہ اے برکا اس لڑکے کا مکمل طور پر خیال رکھنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کو اپنی ماں کہا کرتے تھے، اور ان کی بڑی قدر و منزلت کیا کرتے تھے، اور ان کی جو حاجت روائی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مکمل طور پر حاجت روائی کیا کرتے تھے کہ کسی قسم کی اپنی ماں کو تکلیف نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ابوا کے وہ مقام پر جہاں بی بی آمنہ کا انتقال ہوا تھا، جہاں ان کی تدفین عمل میں لائی گئی تھی، اس وقت بھی حضرت ام ایمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود دیتے ہوئے ان کو لائی، اور بڑی شفقت کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا مکمل طور پر وقت کے اوپر انتظام کرانا یہ ذمہ داری ام ایمن کے اوپر ہی تھی. تو بزرگوں اور دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات ہیں جو آپ نے یعنی سن بلوغت سے پہنچنے سے پہلے آپ نے تمام اس وقت انجام دیے، اور تمام لوگ اس بات کے معترف رہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب عمر کے 25ویں سال میں آپ داخل ہوئے تو مکے کی ایک متمول خاتون تھی جن کا نام خطیجہ بنت خولید تھا. خطیجہ بنت خولید کے آپ کے اوصاف حمیدہ معلوم ہوئے کہ آپ مال تجارت لے جاتے ہیں تو اس انداز سے، اور دھندا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو اس انداز سے کہ آپ کو بے انتہا شرف حاصل ہے اس معاملے کے اندر، اور کسی قسم کی آپ کے قافلے میں بد نظمی نہیں ہوتی. تو چنانچہ ان کو بلا کر کہا کہ میں سب کو جو معاوضہ دیتی ہوں اس سے مضاف یعنی 2 چند معاوضہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، میرا مال تجارت آپ دے جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قبول کیا، اور آپ ان کا مال تجارت حضرت خطیجہ بنت خولید کا، یہ وہ بیوہ خاتون تھی جن کے 2 شوہر گزر چکے تھے، اور پھر ان کا مال لیے ہوئے جب آپ نکلے تو اس نے اپنے غلام جس کا نام میسرہ تھا ان کو آپ کے ہمراہ کر دیا، اور کہا کہ جو کچھ واقعات راستے میں رونما ہوں اس سے مجھے باخبر کرنا. چنانچہ میسرہ ان کے ہر حرکات اور سکنات پر نظر رکھتا. پہنچے ایک مقام کے اوپر، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ ایک درخت کے نیچے آپ پہنچے تھے کہ وہ درخت کی ٹہنیاں ایسی بارآور ہو گئیں، یعنی مطلب یہ کہ اس کے اندر ایسے پتے نکل آئے کہ ایک نستورہ راہب وہ دیکھتے ہوئے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے پیغمبر کے کوئی اور نہیں آ سکتا، اس کے نیچے کون ہے؟ جب اس نے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بڑی قدر و منزلت اس نے کی، اور پھر وہ معاملے تجارت بیچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو مال خرید کر لے آئے. تو آ کر میسرہ نے تمام کے تمام حالات اپنے مالکہ یعنی خطیجہ بنت خولید کے ساتھ کہا کہ اس انداز سے تمام تجارت ہوتی رہی، اس انداز سے ہم کو نفع ملتا رہا، اس انداز سے ہم نے یہ مال خریدا، اور راستے میں یہ تمام واقعات اس انداز سے رونما ہوئے، یعنی کسی قسم کے کوئی جھگڑے کے بغیر،
کسی قسم کی لڑائی کے بغیر، ورنہ عموماً ہوتا یہ تھا ان قافلوں کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گھسم پیلی ہوتی اور لڑائی جھگڑے ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اس معاملے اس قافلے کے اندر کسی قسم کی کوئی نزاعی معاملہ نہیں ہوا۔ یہ تمام باتیں میسرہ نے بتلا دی، تو ان کے دل میں جو خانہ کعبہ میں اس وقت بیٹھی ہوئی اس زمانے کی کاہنہ عورتوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتی تھی، زمانے کے نشو و فراز کے اوپر جن کی نظر تھی، اس وقت بڑے بڑے قبیلے کے سردار آپ کو اپنے عقد میں لانے کے لیے پیام بھیج چکے، لیکن دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے ان تمام معاملوں کو رد کرتی رہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک محبت پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی باندی نفیسہ کو بلا کر کہا کہ میں محمد کے عقد میں آنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ نفیسہ نے یہ ذمہ داری قبول کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرمایہ کی اس میں ضرورت ہوتی ہے، تو کہا کہ اگر اس کا بندوبست ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ خطیجہ بنت خولید کو آپ اپنے عقد میں لائیے، مال و تجارت بھی ملے گا اور آپ بہت اچھے طریقے سے آپ زندگی گزار سکیں گے۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا، مشورہ کرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہے، لیکن آپ نے ایک 40 سالہ جو دو عورتیں جو دو شوہر گزار چکی ہیں، اس عورت کے ساتھ، اس بیوہ عورت کے ساتھ آپ نے شادی کر کے دنیا کی تمام عورتوں پر آپ نے ایک احسان عظیم کیا۔ آپ کے عقد میں آ جانے کے بعد حضرت خطیجہ بنت خولید نے اپنی نچھاوری یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات پر آپ کے لیے آپ کے جو آرام و آسائش کا جو انہوں نے خیال رکھا، لیکن عمر کے جب 35 سال ہوئے اور اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں آپ کے بطن سے ہوئیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو اس وقت آپ دنیاوی تمام معاملات سے دور ہوتے ہوئے غار حرا کی وسعتوں پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے، اس انداز سے غار حرا پر پہنچ کر آپ عبادتوں میں محو ہو گئے، اور اس انداز سے جیسے آج مسلمان اتحیات میں بیٹھتا ہے جسے تحنس کہتے ہیں، اس انداز سے اللہ کی عبادت رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے بعد کرنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ تمام حالات منکشف ہوتے جو بیائی ہی دن کے اجالے کے اندر وہ تمام ظاہر ہو جاتے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں پہنچتے تو آپ کی زوجہ محترمہ جو عمر کے 50 سال کے اندر آ گئی تھی، اس وقت بھی اپنے شوہر نامدار کے لیے غار حرا کی وسعتوں پر 2 مرتبہ چڑھتی، آپ کے لیے پانی اور ستو کا بندوبست کرتی اور اس انداز سے واپس آتی، اور اگر آپ نظر نہ آتے تو اپنے غلاموں کو، اپنے لوگوں کو بھیجتی، دیکھتے کہ آپ کہاں ہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے مکمل طور پر نگرانی کی۔ آپ کو جو صاحبزادیاں ہوئیں، حضرت بی بی زینب جو ابو العاص سے بھی آئی گئیں، حضرت رقیہ بی بی رقیہ وہ حضرت عثمان کے عقد میں آئیں، اور ان کے مرنے کے بعد حضرت ام کلثوم سے حضرت عثمان غنی نے جب نکاح کیا تو ذوالنورین بنے، اور اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ جو آپ کی چھوٹی صاحبزادی تھی حضرت علی ابن ابی طالب کے عقد و نکاح میں آئی۔ لڑکے جو پیدا ہوئے طاہر، طیب اور قاسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابو القاسم ہوں۔ اور پھر جب حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام ابراہیم رکھا تو حضرت جبریل امین نے یا ابا ابراہیم کے نام سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا۔ ان کا انتقال بھی 16 مہینے کی مدت کے بعد، یعنی 16 مہینے کی عمر تھی کہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، اور حضرت قاسم اور حضرت طیب اور طاہر یہ لوگ بھی بچپن ہی کے اندر انتقال ہوا۔ نارینہ اولاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں کوئی نہیں بچا۔ جب یہ ان لوگوں کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل جو عمر بن عاص کا باپ تھا، اس نے یہ کہا کہ لو اب ان کی تو جڑ کٹ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام و اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ اے ہمارے حبیب، ہم آپ کو کوثر عطا کرتے ہیں، یعنی جڑ تو ان لوگوں کی کٹ گئی، آپ کی نہیں۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلاسا پروردگار عالم نے اس انداز سے دیا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ زندگی کے دن اس وقت گزر رہے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مکے کے اندر ایک اور واقعہ یوں رونما ہوا جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی۔ خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے جب لوگ آگے بڑھے تو بہت لوگ گھبراتے رہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم ان کو گرانے کی اگر کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ابابیل کا جیسے عذاب آیا تھا ابراہا پر، ہم پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ لیکن اس زمانے کا ولید بن امیہ جو بہت زیادہ عقلمند آدمی تھا، اس نے بارگاہ خداوندی بھی ایک دعا کی کہ ہمارا اپنا مقصد تعمیر کرنا ہے، اس کو گرانا نہیں ہے۔
اس انداز سے جب اس نے تھوڑی سی مٹی اور پتھر ہٹائے تو لوگوں کی ہمتیں بندی اور ان لوگوں نے بھی جا کر ان کی مدد کی. لیکن اس وقت جب خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا، یعنی قریش نے جب تعمیر کیا، تو ہوا یہ کہ حجر اسود کو لگانے کے معاملے کے اندر بڑے اختلافات پیدا ہو گئے. قبیلہ بنو عبدالدار نے تو اپنے ہاتھوں کو خون میں ڈباتے ہوئے اس بات کی قسم کھائی کہ اگر یہ ذمہ داری ہمارے علاوہ کسی اور قبیلے کو اگر سونپی گئی تو ہم تلواریں نکالیں گے اور خون خرابہ کریں گے. لیکن اس وقت ابو امیہ نے یہ کہا اس دروازے سے کل جو سب سے پہلے آئے گا اس کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں رکھے. چنانچہ دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، اور پھر سب لوگوں نے خوشی کا اظہار اس بات سے کرتے ہوئے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم اور فراست عطا کیا تھا اس کے بلبوتے پر آپ نے کہا کہ ایک چادر لاؤ. چادر میں اپنے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا اور جہاں نصب کرنا تھا قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا کر ان کے کونے تھما دیے. کہا کہ ان کونوں کو اٹھا لو اور اپنے ہاتھ سے لے جا کر اس مقام پر جہاں خانہ کعبہ میں آپ رکھا گیا، جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، وہاں پر رکھنے کے بعد ایک اٹھتا ہوا مسئلہ تھا، ایک جھگڑا ہونے والا مسئلہ تھا، وہ تمام کا تمام فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ اس انداز سے تعمیر کیا گیا. میں تو بتلا دیا تھا کل کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کس انداز سے ہوئی، کیسے ہوئی. پچھلی نشستوں میں نے آپ کے سامنے یہ تمام بات رکھ دی تھی کہ خانہ کعبہ کی 10 مرتبہ تعمیر ہوئی تھی. تو بزرگوں اور دوستو، سلسلہ کلام جاری رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اور جبریل امین کا آپ کے پاس آنا اور قرآنی آیتوں کا آپ کے پاس آنا، اس کی تمام تفصیلات انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.